سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین حضرات، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور چاہنے والے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ہم اپنے نبی پیارے ان کی ایک واقعے کی ذکر کریں گے۔ انہوں نے اس میں لڑکیوں کے بارے میں فرمایا ہے۔ ایک بار انہوں نے کہا کہ تمہاری کتنی بیٹی ہیں، اپنے صحابی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ تمہاری 7 بیٹی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جنتی ہیں۔ دوسرے سے پوچھا، بولے میرے 3 ہیں، بولے آپ بھی جنتی ہیں۔ ایسے 2 1 کر کے بولے آپ سب جنتی ہیں۔ تو ایک نے کہا، حضرت سرکار میری تو بیٹی نہیں، سب بیٹے ہیں، تو میں جنتی نہیں ہو سکتا ہوں؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو پیار تم اپنی بیٹی کو دیتے ہو وہ پیار محبت تو اپنی بہو کو دینا، تو تم بھی جنتی ہو جاؤ گے۔ یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے جی۔ اور بیٹیوں کا اتنا بڑا مقام دیا ہے، اور بیٹیوں کی وجہ سے بوال بھی بہت بڑا ہے، کیونکہ ایک عورت جہنم میں جب جائے گی تو وہ 4 آدمی کو ساتھ میں لے کے جائے گی، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے شوہر کو، 4 آدمی اس کو کھینچے گی ساتھ میں۔ وہ اتنا بڑا اس کا یہ بھی ہے۔ بس یہ آدمی سمجھتا نہیں ہے اور کچھ بھی بولتا ہے۔ آج میں نے ایک لیڈی کی ویڈیو دیکھا ہوں، وہ اس میں کہہ رہی ہے، یہ دیکھو آدمی کا مائنڈ اس پہ ڈائیورٹ ہوتا ہے، کوئی بھی چیز کو آپ سوچ سمجھ کے کہو۔ وہ یہ کہتی ہے کہ 40 سال کا بیبی، یعنی جو عورت اپنے آدمی کو بیبی کر کے بولتی ہے، یہ بیبی لفظ یہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ جب تیرے باقی لوگ اپنے ہسبینڈ یا اپنے بوائے فرینڈ یہ سب کو بولتے ہیں، وہی لفظ کو وہ استعمال کری کہ 40 سال کا بیبی، یعنی جو آدمی اپنی ماں کی زیادہ پیچھے لگا رہتا ہے اور ماں کی زیادہ خیال کرتا ہے، تو ایسے آدمی سے شادی کرنا، یعنی اس کی ماں کی وہ سب، یعنی اس کو اپنی ساس سے مطلب اس کی خدمت کرنے سے اس کو اتفاق تھا۔ وہ یہ ساری بات تھی، مجھے پوری بات یاد نہیں ہے، مطلب اتفاق ہے۔ بھائی تیری اپنی ساس سے اتفاق کیوں ہے؟ ارے آج وہ ساس ہے، تو ان کی خدمت کرے گی، کل کو تو ساس بنے گی تو تیری بھی خدمت ہوئے گی۔ ارے یہ تو خوشی کی بات ہے کہ میرا شوہر میرے اپنی ماں کی اتنی محبت رکھتا ہے، ان سے جو بیٹا ہوگا تو انہی پہ جائے گا، تو ان کا بیٹا جو وہ بھی مجھ سے محبت اتنی کرے گا۔ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور اس کو الگ طریقے سے پیش کرنا ہے۔ آج کل کے لڑکیوں کو مطلب یہ کہ شوہر کے ماں باپ کو خدمت کرنا ہی نہیں ہے، ایسا نہیں چلتا ہے۔ یہ ہمارے نبی کے چاہنے والوں میں ایسا نہیں ہے، یہ چیز بہت غلط ہے، ادب کے خلاف ہے۔ ارے وہ جن ماں نے پالا تھا نبی کو، ماں حلیمہ نے پالا تھا، انہوں نے، ان کا نبی ہمارے اتنا ادب کرتے تھے کہ ایک ٹائم نبی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو جیسی دائی حلیمہ آئی تو نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد نبی نے اپنی کملی کو بچھا دیا، وہ بیٹھ گئیں، پھر باتیں کرنے لگیں۔ کچھ باتیں کرتے کرتے بولے اچھا ٹھیک ہے اب جائیے۔ جب وہ گئے تو لوگ حیران کہ یہ کون عورت تھی جس کے لیے اپنے نبی نے اپنی کملی کو بچھا دیا؟ بولے سرکار گستاخی معاف ہو، ہم نہیں جانتے کہ یہ عورت کون ہے، اس کا کیا مقام ہے جو آپ نے اپنی کملی بچھا دیا؟ تو نبی نے فرمایا کہ یہ میری دائی حلیمہ ہے، یہ میری ماں ہے، اس نے مجھے پالا ہے۔ تو پالنے والی ماں کا ہمارے نبی نے یہ ادب سکھایا ہے۔ جو شوہر تمہارے لیے دھوپ میں جل کے اور سب چیز کما کے لے کے آتا ہے، تو اس کی ماں کا ادب تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ آج بھی شوہر کے جو ماں باپ ہوتے ہیں تو ان کی عورتیں معلوم ہے، جیسے میری عورت ہے،
تو جو میرے والد کو جو میں ابا کہتا ہوں تو وہ بھی اپنے میرے والد کو ابا کہتی ہے، کیونکہ میرے شوہر کا والد ہے اور باپ ہے تو میرا ہی باپ ہے، تو وہ بھی اپنی بہو ان کو نہیں سمجھتے، وہ بھی اس کو بیٹی سمجھتے ہیں۔ تو تم ایک بیٹی بن کے دکھاؤ، اور تکلیفیں تھوڑی آتی جاتی ہے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کو مطلب یہ اس طریقے سے یہ یوٹیوب پہ آگے لوگوں کو سمجھنا، ایسی ایڈوائس دینا ہے۔ اچھی ایڈوائس دو کہ طریقہ کیا ہے، وہ طریقے پہ رہو۔ ارے کیا اللہ نہیں ہے؟ تم سب دماغ خود ہی لگانے لگی۔ ارے اللہ کی ذات پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آج دنیا میں جو خرافات، جو پریشانیاں ہو رہی ہے، یہ اپنی عقل لگانے کی وجہ سے لوگوں نے اپنی عقل لگانا شروع کر دیا اور اللہ کی ذات پہ یقین کرنا چھوڑ دیا ہے، تبھی اللہ نے ان کے حال میں ان کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اچھی چیز کو لو۔ آج تم کسی کے لیے کرو گے، آج تم جوان ہو، کل کو تم بھی بوڑھے ہو گے۔ آج تم اپنی ماں باپ کی خدمت کرو گے، کل کو دنیا کرے گی۔ تم نے اپنے ماں باپ کو کیا ہے، یہ تمہارے ماں باپ، تمہارے بچے تمہاری کریں گے، تو سیدھی سی بات ہے یہ۔ تو انسان کو ماں باپ کے حقوق کو پتہ نہیں ہے۔ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا حج کے برابر ہے، حج کرنے کے برابر ہے، سمجھنا۔ یہ ماں باپ کو مسکراتے ہوئے دیکھنا، سمجھے؟ تو یہ سب ساری چیز ادب میں آ رہو، ایسی بات دنیا میں مت پھیلاؤ، کیونکہ ہمارے نبی نے ادب پھیلایا ہے یہ۔ اور میں کسی کی دلائے جاری کرنے والی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا ہوں یہ۔ چلیے، آپ لوگ نبی کا جو فرمان ہے، محبت ایمان کی مضبوط کڑی ہے۔ محبت ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک تو نبی نے سوال کیا صحابیوں سے، یہ بتاؤ ایمان کی مضبوط کڑی کیا ہے؟ تو لوگ خاموش ہو گئے۔ پھر پوچھے رہے، بتائیے، سوال کر رہا ہوں۔ تو کسی نے کہا نماز، تو نبی نے کہا یہ اچھی چیز ہے لیکن یہ نہیں۔ کسی نے کہا حج، بولے یہ بھی اچھی چیز ہے۔ پھر روزہ، بولے یہ بھی اچھی چیز ہے۔ زکوٰۃ، یہ بھی اچھی چیز ہے لیکن یہ نہیں ہے۔ اب یہ بڑی بڑی جو ٹائٹل پہ چیزیں ہیں، یہ نہیں تو پھر کیا؟ لوگ پریشان۔ بولے سرکار آپ بھی بتائیے، یہ غیب کی باتیں ہمیں کہاں پتہ ہے؟ تو نبی نے فرمایا ایمان کی مضبوط کڑی ہے محبت، محبت ہی ایمان ہے۔ اگر آپ کے دل میں محبت نہیں ہے، سمجھے، تو یہ ساری چیز سب بیکار ہے۔ لیکن کیا کرے، بس آج کل آدمی کچھ بھی یہ جس کے دماغ میں جو آ رہا ہے، جتنا بھیجا اور اتنا چلائے گا نا، جتنا ہوگا اتنا ہی چلائے گا نا۔ لیکن نہیں، آدمی کو یہ سوچنا چاہیے اللہ اس کے رسول کو کیا پسند ہے اور کیا نبی کا حقوق ہے، وہ کرنا چاہیے ہم کو۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔